اگر آپ ایڈونچرر ہیں اور ارد گرد کی سیر کرنا پسند کرتے ہیں تو ہمارا مشورہ ہے کہ آپ سندھ کے کارونجر پہاڑوں کا دورہ کریں۔ نام کارونجر 2 سندھی الفاظ کا مجموعہ ہے کرو، جس کا ترجمہ کالا اور جر ہوتا ہے، جو نقطوں کا سندھی لفظ ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ نگر پار کر سندھ کے قریب پہاڑوں میں چٹانوں کی تشکیل 3.5 سے 5 ارب سال پرانی ہو سکتی ہے۔ یہ پہاڑ سندھ میں واقع ہے۔ اس جغرافیائی اہمیت کے علاوہ یہ علاقہ آثار قدیمہ کے نقطہ نظر سے بھی کافی اہمیت رکھتا ہے۔ سندھ پاکستان میں کارونجر پہاڑ ضلع تھر پارکر کی انتہائی جنوب مشرقی سرحد پر پایا جا سکتا ہے۔ یہ پاکستان کے مشہور پہاڑوں میں سے ایک ہیں۔ پہاڑی سلسلہ تقریباً 19 کلومیٹر لمبا ہے، 305 میٹر کی اونچائی تک پہنچتا ہے اور چینی، مٹی اور گرینائٹ کے بہت زیادہ مقدار کا گھر ہے۔ چونکہ یہ علاج کی خصوصیات کے ساتھ ذخائر اور پودوں میں بہت زیادہ ہے، کارونجر ارد گرد کے علاقے میں رہنے والے لوگوں کے لیے بہت زیادہ اقتصادی اہمیت کا حامل ہے۔ مقامی لوگوں کا ایک محاورہ ہے کہ کارونجر باقاعدگی سے 100 کلو سونا پہنچاتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ پہاڑ معاشی طور پر کتنا قیمتی ہے۔ مقامی لوگ متعدد پودوں کا استعمال کرتے ہیں جو دواؤں کی خصوصیات سے مالا مال ہیں اور مختلف قسم کی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ ان میں کھوکھرو، گرمیل، ستواری، جنگلی بسر، شیو جاتی، اٹھ گانتی، گوگارو اور بہت سے دوسرے نام ہیں۔ مزید برآں یہ خطہ متعدد ندیوں اور ندی نالوں کا گھر ہے جو صرف مونسون کے موسم میں ہی سرگرم رہتے ہیں۔ اس لیے کارونجر کے پہاڑ نہ صرف نگر پارکر کے ماحول میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بلکہ یہ پوری دنیا کے ماحولیاتی نظام میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے اپنا کردار جاری رکھنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے۔ کارونجر پاکستان کے تاریخی مقامات میں سے ایک ہے۔ سندھی اور گجراتی دونوں زبانوں میں لکھی گئی متعدد نظموں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ہوتال پاری، اودو جام اور بیریو گاری سے متعلق افسانے اور لوک داستانیں اس علاقے میں آتی ہیں۔ ماضی میں کارونجر اپنے سابقہ نام کنرو سے بھی مشہور تھا۔ پہاڑی سلسلہ تاریخی لحاظ سے بہت سے اہم مقامات کا گھر ہے۔ ماضی کے بہت سے لوگوں کو پڑوسی ریاستوں کے بادشاہ ان کے جرائم کی سزا کے طور پر کارونجر بھیجتے تھے۔ پہاڑی سلسلہ پہلے آس پاس کے علاقے میں جینمت کا مرکز تھا۔ ارد گرد کی پہاڑیوں میں کم از کم 108 مقدس مقامات بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ علاقہ جو اب ریگستان ہے ایک بندرگاہ اور جھیلوں کے لیے تجارتی مرکز کے طور پر کام کرتا تھا جو کاروباری طبقے پر مشتمل تھے۔ اس کے بعد پاری نگر میں آنے والے زلزلے نے جو اس وقت بنیادی جہاز رانی کی بندرگاہ تھی اس علاقے کو تبدیل کر دیا، جس سے جینوں کو جدید دور کے ہندوستانی علاقوں کچھ اور بج میں منتقل ہونے پر مجبور کیا گیا۔ انہوں نے اپنی روانگی سے قبل کارونجر پہاڑ کے ساتھ ساتھ نگر پارکر اور پاری نگر میں متعدد مندر تعمیر کرائے تھے۔ یہ پہاڑی سلسلہ نگر پارکر میں پایا جا سکتا ہے جو ضلع تھر پارکر کے قریب کچھ کے رن کے شمالی جانب ہے۔ گرینائٹ اس کی ساخت کا زیادہ تر حصہ بناتا ہے اور یہ ممکن ہے کہ یہ ہندوستان میں اراولی سلسلے کی توسیع ہو۔ اراولی رینج آرکین دور میں تشکیل پایا تھا جو اسے طویل ترین ارضیاتی تاریخ کے ساتھ چٹانوں کی تشکیل میں سے ایک بناتا ہے۔ پہاڑی سلسلے کی لمبائی تقریباً 19 کلومیٹر ہے اور اس کی اونچائی 305 میٹر ہے۔ مرکزی رینج کے مشرق میں پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے جس میں بہت کم مقدار میں نباتات ہیں جو انہیں ڈانپتے ہیں۔ یہ پہاڑیاں 4 مختلف قسم کے پانی کا منبع ہیں، 2 مستقل نہریں اچلی شود اور سردھارو اور 2 عارضی نہریں بٹیانی اور گھوردرو جو صرف گیلے موسم میں بہتی ہیں۔
सूबा सिंध में मुट्ठी शहर के जनूब मशरिक में तकरीबन 132 किलोमीटर के फासले पर इस्लामकोट रोड के साथ सफर के पहाड़ी सिलसिले तक पहुंचा जा सकता है। अगर आप कराची या हैदराबाद जैसे बड़े शहर से आ रहे हैं तो ये सिंध के कारुंजर पहाड़ों पर जाने का सबसे मौसर रास्ता है। ये दोनों सिंध में वाक़या हैं। आप मिट्टी में घड़े को भी रोक सकते हैं और तमाम शहर को देखने के बाद आगे बढ़ सकते हैं। ये मकाम आसपास के इलाके में कई अहम रोडवेज तक आसान रसाई फराहम करते हैं। इसकी वजह से ये सिंध के सियाहती मकामात में से एक है जहां तक पहुंचना सबसे आसान है। अगर आप कराची में अपना सफर शुरू करते हैं तो नेशनल हाईवे 5 आपको तेज तरीन तरीके से आपकी मंजिल तक ले जाएगा। दूसरी तरफ कारुंजर पहाड़ हैदराबाद से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर हैं। इस पहलू में हैदराबाद बदीन हाईवे आपका बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि यह आपको किसी भी दूसरे रास्ते से तकरीबन 5.5 घंटे कम वक्त में वहां तक पहुंचाएगी। कारुंजर डैम जो इस वक्त ज़ेरे तामीर है, नगर पार्कर के इलाके के रहायशियों को पानी तक रसाई फराहम करेगा। मानसून के मौसम में बारिश का पानी पहाड़ की चोटी पर जमा होता है और बिलाखिर 20 से ज्यादा मुख्तलिफ नदियों के जरिए कच्छ के रन तक पहुंच जाता है, जिनमें बटियानी, माऊ, सिखपुर, दर्रा और पन्नावा शामिल हैं। खरदरी टोपोग्राफी इस पहाड़ी सिलसिले में आबोहवा की सख्ती में मुआवन है। मानसून की वजह से सिर्फ अगस्त और सितंबर में काबिल बर्दाश्त दर्जा हरारत होता है। ये पहाड़ियाँ न सिर्फ मकामी लोगों के लिए कीमती हैं, बल्कि ये जानवरों के लिए भी अहम हैं। मोरों, खतरे से दो चार हरनों, गीदड़ों, भेड़ियों और हाइना के लिए महफूज पनाहगाह फराहम करने के अलावा ये मकाम नबातात और जंगली हयात के भरपूर तनव्वो का घर है। यहाँ रहने वाले लोगों की तरह ये पौधे और जानवर कारुंजर के हर शगाफ और चट्टान में गहरी जड़ें जमाए हुए दिखाई देते हैं। तो नाजरीन, ये थे कारुंजर की मुकम्मल तारीखी और जोग्राफियाई मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि हमारी दीगर वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मालूमाती रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पाकिस्तान ज्योग्राफी को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।